اسی لیے وہ حدیث مبارک جو ہے کہ میرے آقا اپنے محسن، اپنے مربی، اپنے حقیقی چچا ابی طالب کے پاس جب آئے، ان کی موت کا وقت قریب تھا، ساری زندگی جس نے حضور پہ احسان کیا ہے، حضور پہ جان چھڑکی، ابی طالب نے حضور کے لیے اپنے پورے قبیلے کو چھوڑا، قریش کو چھوڑا، جنگیں لی، مخالفت قبول کی، لیکن حضور کی ساتھ نہیں چھوڑا۔ ان کی موت کا وقت قریب ہے اور رؤساء کفار قریش بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضور تشریف لے آئے۔ ابو جہل نے کوشش کی کہ حضور کو ابی طالب کے قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے، لیکن اس نے اشارہ کیا کہ آپ میرے قریب بیٹھے، تو حضور نے فرمایا یا ام قل کلمۃ نحاج بها عند اللہ، سیاہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے چاچا ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، قل کلمۃ، ایک دفعہ کہہ دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ مسلمانوں چلتے پھرتے کلمہ پڑھا کرو، زبانوں پہ کلمہ چڑھ جائے تاکہ موت کے وقت بھی زبان پہ آخری کلام کیا ہو، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ اب حضور نے فرمایا کہ میرے چچا کل کلمتن، ایک دفعہ تو کلمہ پڑھ لو، وحاج بہا عند اللہ، میں اللہ کے دربار میں آپ کی بخشش کے لیے جھگڑا کر سکوں۔ ناز ہے نا، اللہ سے کوئی جھگڑ سکتا ہے؟ مقام نبوت ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھو کہ کیا مانا اللہ کے آگے جھگڑوں، جب کلمہ پڑھ لیا تو مسلمان ہو گئے، پھر جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ابو طالب کلمہ پڑھ لے تو مسلمان ہو گیا۔ تو علماء نے فرمایا کہ حضور دیکھ رہے تھے ابو طالب اس مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں جا کے ایمان اور توبہ قبول نہیں ہوتی، یعنی وہ ندم میں سکرات کی حالت میں آ گیا تھا، اس لیے حضور نے کہا کہ پڑھ تو نہیں، میں اللہ کو کہہ تو سکوں کہ پڑھا تو تھا کلمہ اس نے، چاہے بے وقت پڑھا، اس لیے کہا کہ احاج بہا عند اللہ۔ لیکن افسوس کی بات ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ابی طالب نے کلمہ نہ پڑھا، بلکہ آخر میں یہ بھی کہا کہ انا علی دین عبد المطلب، میں اپنے باپ دادے کے دین پہ ہوں، میں آپ کا دین قبول نہیں کرتا، اور اسی پہ مر گئے۔ تو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ جس کو چاہیں ہدایت دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔